نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اللہ کریم نے اپنے کرم اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کو بے شمار لاتعداد انگنت نعمتوں سے نوازا، اور نوازنے کا سلسلہ روکا نہیں بلکہ آج تک جاری ہے، اور ہر دن میں نئی شان نئی آن کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج کے دور کی کچھ جدید نعمتوں کے بارے میں ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھا، ایک تو رمضان المبارک کا کل آخری 29واں دن ہمارے پاس رہ گیا، تو اس موضوع کے متعلق دوران رمضان کئی بچیوں نے بار بار اصرار کیا کہ اس پہ بیان کیا جائے تاکہ ہم لوگ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں۔ اس کے پیش نظر آج ہم جدید ٹیکنالوجی جس میں سر فہرست ہمارے اسمارٹ موبائلز اور انٹرنیٹ ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ اس ماہ مبارک میں جو استفادہ آپ نے اس سے کیا اس کی اہمیت کا بھی آپ کو علم ہو جائے، اور جو ہمارے ہی ہاتھوں خرابیاں ہو رہی ہیں ہم ان کو بھی جان سکیں۔ تو بہت بڑے انعامات الہیہ میں سر فہرست تو اسلام ہے، پھر ہدایت ہے، اس کے بعد عقل سلیم ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کی بدولت انسان حیران کن ایجادات کرتا ہے۔ اس کے پیچھے اصل احسان کس کا ہے؟ جس نے ہمیں علم عطا کیا، اور خود اس نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ وہ رب ہے جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس تناظر میں آج کل کی کچھ ایجادات پہ غور کیا جائے، مثلاً
ہمارے گھروں میں لگے ہوئے اے سی، فریج، ہیٹر، فینس، باہر روڈ پہ چلتی ہوئی گاڑیاں، فضاؤں میں پرواز کرتے ہوائی جہاز، ہمارے گھروں میں پوری دنیا کی خبریں دیتے ہوئے ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فونز، یہ آج وہ چیزیں ہیں اور اس آزادی سے اور فراوانی سے ہم استعمال کرتے ہیں کہ جن کی شکلیں تک ہمارے بڑوں نے دیکھی نہیں تھی اور ان کے نام تک ادا نہیں کر سکتے تھے۔ نعمت کوئی بھی ہو، اس کی قدر اور زیادہ حاصل کرنے کا طریقہ قرآن عظیم نے ہمیں سکھایا ہے۔ وہ کسی زمانے کی نعمت ہو، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہو، کوئی بھی فائدہ ہمیں دے سکتی ہو، طریقہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ نعمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا اس کی زیادتی کا حصول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضابطہ وہی پکڑیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور وہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر وہ تمہیں کچھ عطا کرے تو پھر اس پہ شکر ادا کرتے رہو، تو وہ اپنے قانون کے مطابق تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو اس کا کیا جائے گا؟ جس طرح اس نے یہ بتا دیا کہ شکر کرو تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ بھی ایسے نہیں کہ کبھی ہوا کبھی نہیں، ضرور 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 فرما کے اعلان کیا کہ تمہیں دوں گا اور دیتا رہوں گا۔ تو اگر تم اس سے متفق نہیں ہوگے اور ناشکری کر کے ان نعمتوں کو ضائع کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر یقیناً میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور وہ عذاب کتنی صورتوں میں لاحق ہوتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور اس کی صورتیں کتنی ہوتی ہیں، وبال کتنے ہوتے ہیں، کس کس انداز میں وہ اللہ کا عذاب بن کے چیزیں آتی ہیں، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کے راستے کو پہچانیں گے تو پھر تو ہم اس کی ناراضگی، غضب اور وبال کو بھی سمجھ سکیں گے۔ جب اس کو نہیں پہچانیں گے تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو اچھے طریقے سے، قدر سے استعمال کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے نعمت ہی رہیں گی، رحمت ہی رہیں گی۔ شدت کی گرمی میں جب آپ سے کوئی کام کرنا، باہر نکلنا، خاص طور پہ بیماری اور کمزوری، نقاہت اور بڑھاپے کی حالت میں کچھ نہیں ہو پاتا، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اگر آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوتا ہے تو کتنی بڑی نعمت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ جب لوگ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں فریج رکھی ہوتی ہے، واٹر کولر رکھا ہوتا ہے الیکٹرک، تو آپ کے لیے وہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لوگ شدت سردی سے کانپ رہے ہوتے ہیں، جہاں بستر بھی اس سردی کو دور کرنے کے لیے ناکافی ہو جاتے ہیں، آپ کا اپنا بڑھاپا، آپ کی کمزوری، وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تو ایسے میں کمرے میں لگا ہیٹر آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ زمانے جب بہت بیمار اور بہت لاغر اور ہر عمر کا بندہ جب سفر کرتا مجبوری کے عالم میں، تو یا پیدل اور یا پھر گدوں گھوڑوں پر، کتنی مشقت تھی، کتنی تکلیف تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے، اور ہم خود بھی بعض اوقات اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ گاڑی کھڑی ہو تو ہم وہاں چل کے بیٹھ نہیں سکتے، ہم اتنے لاغر ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں جب لوگ اس طرح سے سفر کرتے تھے، ان کی زندگیاں کتنی مشقت والی تھیں، اور آج ہمارے لیے کتنی نعمتیں ہیں، ہم نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچا۔ پھر اس کے بعد گاڑیاں آئیں اور گاڑیوں کا دور بھی پیچھے رہ گیا، تو دوسرے ممالک میں جانے کے لیے جہاں ہفتے اور مہینے لگا کرتے تھے، انسان نے اور ترقی کی،
عقل سلیم کو اور عروج ملا تو انسان نے ہوائی جہاز بنا لیا اور پھر مہینوں کے سفر وہ گھنٹوں میں کرنے لگا. تو کیا یہ کم نعمت ہے؟ گھروں میں ٹیلی ویژن آئے تو دنیا بھر کی خبریں ملنے لگیں. وہ پھر محدود تھیں نیشنل لیول پہ یا کچھ خاص چینلز تھے. پھر وہ بڑھتے 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 ٹیکنالوجی آگے بڑھتی گئی، عروج ملتا گیا. کمپیوٹر آئے، انٹرنیٹ آئے، عام موبائل آئے، پھر اسمارٹ موبائلز آئے. اور اب جس دور میں ہم سب رہ رہے ہیں اس وقت اللہ کی ان تمام نعمتوں، جس کو ہم ٹیکنالوجیز کہتے ہیں، ان کا عالم کیا ہے. اور اس وقت ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک جگہ پہ بیٹھ کر کس کس جگہ پہ ہمارا تعلق ہوتا ہے، کس کس جگہ پہ ہماری انوالومنٹ ہوتی ہے، کس کس جگہ کو ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں اور اپنے سے پیچھے 50-100 سال، 2 سال، 200 سال، 400 سال دیکھیں، اس زمین پہ رہنے والی مخلوق اور آج کی مخلوق کی زندگی میں کتنا فرق ہے. پھر ہر چیز میں ہمیں اللہ کی کتنی وافر نعمتیں نظر آ رہی ہیں. تو کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں یا نہیں ہے؟ شکر کیا ہے؟ شکر یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو بتائیں کہ ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے پاس ٹچ موبائلز ہیں، ہمارے ہر بندے کے پاس اپنا اپنا لیپ ٹاپ ہے، اور اس پہ ہم شیخیاں بگاڑتے رہیں اور تکبر کرتے رہیں. شکر اس کو تو نہیں کہا جاتا. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو آسانیاں عطا فرمائی ہیں تو آپ ان کو مزید اس احسن طریقے سے استعمال کریں کہ وہ آسانیاں پھیلا دیں، ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیں، فوائد کو بڑھا دیں، اپنی ذات تک نہ رکھیں. یہ اللہ کے شکر کی ایک بہت اچھی صورت ہے. ورنہ آپ اگر شکر نہیں کریں گے، مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، اگر اچھے کامنٹ آتے ہیں اور کوئی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے یا ہمارا نیٹ ورک پھیلتا ہے یا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، تو اللہ کو ایسی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے میں نہیں کہتا کہ مجھے کامنٹس کرتے رہو اور اپریشیٹ کرتے رہو، رسپانس کرتے رہو تاکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے اور میں مزید آگے اپنا کام جاری رکھ سکوں. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. وہ پھر ہمارے ہی بھلے کے لیے، ہمیں ہی مزید فیور دینے کے لیے دنیا اور آخرت کا وہ یہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ شکر کا تعلق جوڑے رکھو. ورنہ اگر نہیں کرو گے تو وہاں فرمایا کہ ان عذابی لشدید، اور پھر وہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید. پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے رب کی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی تمہیں چھڑا نہیں سکے گی. اسلام اتنا پیارا دین ہے جو ہمیشہ افراط و تفریط سے پاک رکھتا ہے، ہر شعبۂ زندگی میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، احکام سکھاتا ہے تاکہ مسلمان اس کی پاسداری کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ سکے. تمام تر مصنوعات مذکورہ میں سے آج ہمارا موضوع موبائل ہوگا. اس کی وجہ ہماری جنریشن کی وہ تشویشناک حالت ہے جس سے شریعت، معاشرت، انسانیت، قرابت، تعلقات، عبادت، ریاضت اور تلاوت کا تقدس پامال ہوتا نظر آ رہا ہے. موبائل کی ایجاد کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ہر جگہ رابطے کی فوری سہولت میسر کرنا. ڈاکٹرز، ہاسپٹلز، ایمرجنسی کی حالتوں کو بہت کوئکلی کنٹرول کرنا، اور پھر اس سے آگے جب دور بدلتا رہا تو نئی نئی ٹیکنالوجیز کے آنے سے گویا زندگی کی تمام سہولیات موبائل میں جمع کر دی گئی. اب ایک موبائل آپ کے پاس ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے پورا خاندان آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. سہولیات اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں کہ آپ اس سے ایک چھوٹی سی ڈیوائس پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں،
رابطہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، معاملات بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنا کچھ اس ایک ڈیوائس میں جمع کر دیا گیا. بس اتنی سوچ کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ انتہائی فائدہ مند ہے، آج کے دور میں انتہائی فائدہ مند ہے. فار ایگزامپل، آپ کے پاس کوئی شخص گھر میں نہیں ہے، آپ بازار جا نہیں سکتے، آپ کو فوری طور پر کچھ سامان لانے کی ضرورت ہے، اور آج آپ کے موبائل میں ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ ہیں، آپ کو متعارف کروا دی گئی ہیں. آپ اس کے ذریعے سے کسی اسٹور پہ رابطہ کرتے ہیں اور اپنا آرڈر لکھوا دیتے ہیں، اور 10 20 15 منٹ بعد آپ کے گھر میں آرڈر پہنچ جاتا ہے. آپ کو کسی کی محتاجی نہیں. آپ کو رقم کی ضرورت ہے، ایسی ایپس آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دی گئی ہیں کہ آپ وہیں سے اپنی رقم لینے کا انتظام کر سکتے ہیں، بھیجنے کا انتظام کر سکتے ہیں. آپ کی محتاجی ختم کر دی گئی. اگر اس حد تک ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں، ہمیں مشقت سے بچا رہی ہیں، ہمارا وقت بچ رہا ہے، اور بہت سے معاملات میں ہمیں سہولت مل رہی ہے. ہمارے لیے ہر معاملے سے، ہر رشتہ دار سے، ہر دوست سے، ہر کام سے باخبر رہنا آسان ہو گیا ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیکنالوجیز مزید آتے رہنے سے جو ترقی ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک وقت میں آپ کال کرتے ہیں، کال پہ آپ کے پیسے لگتے ہیں. ایک وقت تھا ایک کال پہ آپ کے کتنے پیسے لگتے تھے، کتنا مہنگا موبائل تھا. پھر وہ سستا ہوتا کیسے آ گیا. پھر آپ کو SMS کی سہولت دے دی گئی، ٹیکسٹ کرنے کی سہولت دے دی گئی. آپ میسج کر کے آپ بہت وقت بچا کے اپنی انرجی کم ویسٹ کر کے آپ کسی تک اپنا جو مدعا ہے اس کو کنوے کر سکتے ہیں. پھر اس میں تبدیلی آئی. پھر آپ کو وائس میسج کی، اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو صرف آپ پش کریں اور آپ کا وائس میسج چلا جائے گا. آپ کو یہ سہولت بھی دے دی گئی. کتنی سہولیات ہو گئیں. لیکن کیا ہم نے ان کو پازیٹیو استعمال کیا؟ کیا ہم نے ان سے وہی سہولیات لیں جن مقاصد کے لیے یہ سارے اہتمام کیے گئے؟ اگر ہم ایسا کرتے تو یقیناً ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے تھے، گناہوں سے بچ سکتے تھے. مثلاً آپ نے چھوٹا سا SMS کیا، آپ کا کام ہو گیا، آپ کو مدد مل گئی. اور اگر آپ کال کرتے تو اپنی فطرت کے مطابق جو بات سے پہلے آپ کی تمہید تھی 2 کالز کے برابر وہ ہوتی، پھر آگے بات ہوتی، پھر اور سناؤ، پھر اور سناؤ، پھر اور سناؤ، پھر یہ کچھ ہوتا، پھر جا کے کال میں اصل بات کا آغاز ہوتا. یہ سٹائل ہمارا خواتین کا آج بھی ایسا ہی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا سد باب بھی اس کے اندر آ گیا. مگر جب اس کے باوجود انسان کو سکون نہیں ہوگا اور وہ اصلاح کی طرف، اچھائی کی طرف، شکر کی طرف نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی چاہیے یہ کہ ان تمام نعمتوں پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ملے، اور ہمیں جتنا وقت اللہ پاک نے دیا، مطلب آپ اگر پیدل جا رہے ہوتے پرانے زمانے کی طرح ایک سبزی لینے، سودا لینے 2 گھنٹے تک آپ چل چل کے کسی بازار میں پہنچتے، سامان خریدتے، پھر پیدل چل کے واپس آتے، آنے تک ویسے حشر ہو چکا ہوتا. اب کیا ہے؟ اب آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. تو اس کا شکر کیا ہے؟ شکر اس کا یہ ہے کہ یا اللہ تو نے اتنی آسانیاں ہمارے لیے بنا دی، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم تیرے شکر میں اتنا وقت تیری عبادت پہ لگائیں. کام تو نے ہمارے گھر بیٹھے کروا دیے، تو پھر شکر یہ ہے کہ ہم اتنا وقت تیری عبادت پہ صرف کریں. ہم ایسا نہیں کرتے. اب بلکہ ہو کیا رہا ہے کہ اتنی ساری آسانیوں اور سہولتوں کے باوجود شکر کرتا ہوا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. البتہ ہر شریف ماں باپ آج بڑی مشکلات کا شکار ہو گئے. کس وجہ سے؟ اسی انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ جو نارمل فون استعمال کرنا ہے، مطلب کال کرنی ہے، میسج کرنا ہے، بیلنس لینا ہے، اس میں آپ نے کارڈ فیڈ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو شرعی اویئرنیس نہیں تھی. گناہ ثواب کے تمام کام چل رہے تھے، مستزاد
کہ یوٹیوب اور ایسی کئی اور ایپس پہ اتنی غلیظ اور اتنی بے حیائی کی چیزیں ڈال دی گئیں کہ حیا کی ساری حدیں کراس ہو گئیں. ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کر دی گئیں اور ایسی لائیو چیزیں آنی شروع ہو گئیں کہ الامان الحفیظ. ہر نوجوان کی جیب میں ایک ڈیوائس موبائل نام کی نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو آج ہر نوجوان کی جیب میں فحاشی کا اڈا ہے. حیا دفن ہو چکی ہے. ہینڈ فری لگا کے گلیوں بازاروں اور دکانوں پہ بیٹھ کر فحش گانے اور ڈرامے سننے والے نوجوان کیا اس معاشرے کو پاک کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ دشمن کا وہ میٹھا زہر ہے جو ہماری نسلوں کو دیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گانے اور موسیقی انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش ایسے پیدا کرتے ہیں جس کو آج کچھ نہیں سمجھا جاتا نا. اگر کہا جائے کہ میوزک نہیں سنے، گانا نہیں سنے، تو اس کے لیے 1001 دلیلیں لا کے پیش کی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو یا اپنی جنریشنز کو بچایا جائے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان گانے سنتا ہے یا موسیقی سنتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش اس طرح پیدا ہوتی ہے جیسے بارش زمین کے اوپر جب گرتی ہے نا، تو اس بارش کی وجہ سے جتنی جلدی زمین کے اندر سے کھیتی نکلتی ہے، اتنی تیزی سے بندے کے اندر زنا کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اب ایک ہے صرف گانا سننا اور ایک ہے اس کو پریکٹیکل دیکھنا. ایک وقت میں وہ نوجوان جو اپنے خاندان، اپنے والدین اور ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے تھے، وہ سینموں میں جاتے تھے اور بڑے اہتمام سے ان کو نکلنا پڑتا اور جانا پڑتا. اور آج پھر اس کے بعد گھروں میں ٹیلی ویژن آئے تو جنہوں نے اس کو نیگیٹو استعمال کیا تو گھر منی سینما گھر بن گئے. اب اس سے بھی بے حیائی جو ہے وہ کلوز ہوئی، آسان ہوئی، تو پھر وہ موبائلز کے اندر آ گئی. اور موبائلز میں اب ہر شخص آزادی سے جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور اپنے آپ کو دکھا بھی سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اب جب یہ حالات ہمارے چاروں طرف نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے پاک کریں گے اور کس طرح اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو صاف رکھ سکیں گے؟ آج اگر ہمارے نوجوان، وہ ہمارے بیٹے ہوں، بھائی ہوں اور عزیز و اقارب ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ نوجوان ایسے واہیات میوزک سن کر کیا کرتے ہیں، پھر آپ کے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو تو سارا دن وہ گھر ملتے ہی نہیں، اور اگر گھر ملیں بھی تو آپ کی بات تو وہ سن ہی نہیں رہے. ان کے کانوں میں تو ہینڈ فری لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. کتنے فیصد آج نوجوان نیک ہیں، کتنے ماں باپ کے نوجوان ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ مطمئن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد واقعی نیک ہے. اور کتنے فیصد نوجوان ایسے ہیں جو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے بھرم رکھے ہوئے ہیں اور ان کی عزت کا ان کو خیال ہے. یہ ہر ماں باپ خود فیصلہ کر سکتا ہے. یہ المیہ ہے ہمارا کہ اب جب یہی نوجوان ان مقامات پہ بیٹھ کر جب یہ سب کچھ واہیات چیزیں سن کر، دیکھ کر آپے سے باہر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لڑکیوں کے نمبرز تلاش کرنے لگتے ہیں، اور نمبرز تلاش کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. یہ وہ پردہ ہے جو ہماری بہت ساری سادہ لو ماؤں کی نگاہوں پہ پڑا ہوا ہے. وہ صرف اسی بات پہ روتی ہیں کہ میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا. باپ کی آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہوتی ہے، ماں کی آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہوتی ہے. جو طریقہ آپ کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کا دیا، جب آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو پھر یہ وقت تو آنا ہی ہے. لہٰذا میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہم نے پورا مہینہ اللہ کے کرم، اس کے فضل سے محنت کی، اور اس سے پہلے بھی ہر سال میں الحمدللہ اس کی توفیق سے ہم یہ ماہ رمضان میں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اپنی خرابیوں کو خود درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی پہ تنقید نہیں ہے اور الزام تلاشی نہیں ہے،
ہم سب کسی نہ کسی گناہ میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، ہمت عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پردہ اٹھا سکیں اور خود مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اور اسی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہر سال میں کتنی تعداد میں لوگ برائی کو برائی سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اچھائی کو اپنا لیتے ہیں۔ تو آج بھی صرف اسی مقصد کے لیے اس کو بیان کرنا ہے، تاکہ اب چونکہ ہمارے پاس ایک دن اور رہ گیا، ہم نے اس مرتبہ ایک بڑے حلقے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ موبائل سے اتنے ان ٹچ نہیں تھے، استعمال کرنا نہیں جانتے تھے، بچیوں کے پاس نہیں تھا، ان کو ایک ترغیب دے کر ان کے گھروں تک اس ہدایت کے سلسلے کو پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اسی روشنی میں آج ہمیں اس کو پرکھنا بہت فائدہ دے سکتا ہے کہ جس موبائل کے ذریعے کثرت سے بے حیائی اور برائی پھیل رہی ہے، آپ نے ایک تجربہ کر لیا کہ اسی موبائل کے ذریعے آپ کثرت سے دین مصطفیٰ کی ترویج کر سکتے ہیں۔ یہی موبائل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، یہی موبائل آپ کے ماں باپ اور اساتذہ کے لیے اور بگڑے ہوئے خاندانوں کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ کبھی بھی کوئی ایجاد بری نہیں ہوتی، کبھی کوئی چیز بری نہیں ہوتی، کبھی کوئی ٹیکنیک بری نہیں ہوتی، کبھی کوئی مشینری بری نہیں ہوتی، ہمیشہ برائی اور اچھائی انسان کے اندر ہوتی ہے، یا وہ اس کو برا استعمال کرتا ہے یا وہ اس کو اچھا استعمال کرتا ہے۔ میں نے آغاز میں مختصر بتا دیا کہ موبائل کی ایجاد کا مقصد کیا تھا۔ اب جو زمانے کے تقاضے ہیں اور جو کچھ ابھی مزید آگے چلنا ہے، اب تو جو ٹیکنالوجی مزید جو ترقی کر رہی ہے، پہلے آپ نے سمز لیں اور سمز لے کے موبائلز کے اندر ڈالیں اور وہ ان کو آپ نے یوز کیا، تو اب تو جو پریکٹیکل شروع ہو گیا ہے وہ تو بندے کی باڈی کے اندر سمز جو ہیں وہ انسٹال ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اب تو آپ کی آگے چل کے موبائل کی ضرورت بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو ایسے میں کیا کریں گے؟ فتنے زیادہ ہوں تو اپنے آپ کو بچانے کے زیادہ انتظامات کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا حشر ہے، ہمارا نشر ہے، ہمارا نتیجہ ہے، ہماری جزا و سزا ہے۔ تو جب ہم اس پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نا، تو پھر ہمیں ہر لمحہ یہ فکر دامن گیر ہوگی کہ اگر ہم ٹریک سے ہٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جاؤ، چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو، اویئرنیس ختم کر دو، ایک پنجرے میں بند ہو جاؤ۔ نہیں، دین تو اتنا وسیع دین ہے، اتنا اعلیٰ دین ہے، اتنا روشن دین ہے، وہ آپ کو ہر زمانے میں چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اب دیکھیے، جس وقت ہم نے اس ماہ مبارک میں جب ہمارے پاس یعنی حقیقتاً چل کے آنے چل کے جانے کے اسباب نہیں تھے، ماحول ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا، حکومت ہمیں اجازت نہیں دے رہی تھی، تو ہمارے لیے یہ ٹیکنالوجی کتنی بڑی رحمت ثابت ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ ہم اپنے اختیار سے اس کو اپنے لیے اس سے بھی بڑی رحمت بنا سکتے ہیں۔ مثلاً مشہور روایت بارہا مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں جس نے اپنا نیا گھر بنایا، اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ قدم رنجب فرمائے، میرے گھر میں برکت ہو جائے۔ آپ نے نظر فرمائی، روشن دان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں بنایا؟ اب کیوں بنایا، کس کو نہیں پتا کہ کیوں بنایا جاتا ہے روشن دان؟ تو کیا کائنات کے والی کو نہیں پتا تھا روشن دان کیوں بنایا؟ اب سکھانا چاہتے تھے، اور یہی شان ہے اسلام کی، اور یہی شان ہے مصطفیٰ کریم کی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ایک کانفرنس ہوگی، ایک سیمینار ہوگا، ایک جلسہ عام ہوگا، ایک اجتماع ہوگا، اور پھر جا کے وہ مہینے بعد، وہ سال بعد، وہ 2 مہینے بعد پروگرام ہوگا، اس میں یا ہم سنتیں سیکھیں گے، اس میں یہ سیکھیں گے، اس میں نہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ کریم نے بھیجا ہی اس لیے کہ اے حبیب آپ چلتا جا، لوگ دین سیکھتے جائیں، آپ بیٹھتا جا، لوگ دین سیکھتے جائیں، آپ سوتا جا، لوگ دین سیکھتے جائیں، آپ گفتگو کریں، خاموش ہوں، کچھ بھی کریں، آپ کی ہر ادا لوگوں کے لیے دین ہو۔ تو کامل تبلیغ اور اسوہ حسنہ وہ ہے ہی یہ کہ ہم بھی اس طریقے سے اپنے دین کو اپنے ساتھ لے کے چلیں کہ لوگ ہمیں دیکھتے جائیں، وہ دین سیکھتے جائیں اور دین پھیلتا جائے۔ اور اس کو
منظم کرنے کے لیے اگر ہم مختلف اوقات میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں تو یہ بڑا احسن قدم ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دین تب سیکھیں گے جب محفل میں جائیں گے، تو دین اتنا محدود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر قدم پر ایک رہنمائی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ روشن دان کیوں بنایا ہے، تو صحابی نے کیا عرض کی؟ یہی کہ روشنی، تازہ ہوا، اس کا آنا جانا، اور اس کی وجہ سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا کو آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، روشنی کو بھی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا جب سوراخ ہوگا۔ تو اگر تم نے یہ نیت کی ہوتی کہ اس روشن دان کے ذریعے سے مجھے مسجد کی اذان کی آواز آئے گی، تو جب تک یہ تیرا گھر بنا رہتا تیرے لیے یہ ثواب کا باعث بن جاتا، اور اس گھر کو بنانا اور اس روشن دان کو بنانا تیرے لیے عبادت اور ثواب کے زمرے میں آ جاتا اور صدقہ جاریہ بن جاتا۔ اتنا نفیس، اتنا خوبصورت دین بھی ہوگا کسی کا۔ اب ہم آتے ہیں موبائل کی طرف، جنہوں نے تباہی کی، خاندانوں کو تباہ کیا، خراب کیا، اپنی زندگیاں برباد کی اسی موبائل کی وجہ سے، اگر تو اسی موبائل کو ہم دین اسلام کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ دنیا بنا رہی ہے ہر جگہ پہ جو اس کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے نا، اور اس راستے کو دیکھنا چاہیے۔ اب اس صورت میں آپ اگر اچھا موبائل خریدتے ہیں، کس لیے؟ کہ اس کے اندر آپشن زیادہ ہوں، تاکہ میں زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ جدید طریقے سے، زیادہ وسیع طریقے سے دین کو سیکھ سکوں، اس کو سیو کر سکوں، دوسروں تک پہنچا سکوں۔ اب جتنی چیزیں سوچ کر آپ اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ چیز خرید لیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے ذریعے سے آپ کے جتنے میسیجز صرف اللہ اور اس کے حبیب کا دین سیکھنے سکھانے کے لیے آپ نے جب لیے اور استعمال کیا، تو جہاں جہاں تک آپ نے اس کو استعمال کر کے میسیج بھیجے، وہاں وہاں تک آپ کی نیکی کا نور پھیلا، اور جہاں تک وہ پھیلا وہاں سے واپس کیا آپ کے لیے آئے گا؟ اجر و ثواب۔ تو پھر جب تک یہ استعمال ہوتا رہا، جب تک آپ کی نیت پہ عمل ہوتا رہا، وہ سب عبادت ہوتی رہی، تو نقصان کہاں ہوا؟ تو بلا تمثیل، بلا تشبیہ، جب یہی موبائل ہماری بچیوں نے، ہماری بہنوں نے استعمال کیا غلط نیت کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ، دھوکہ دے کے، والدین کے ساتھ جھوٹ بول کے، مطلب فار ایگزامپل ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو ہیں وہ جب جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں جاتے ہیں، تو وہ کیوں انسسٹ کر کے موبائل لے لیتے ہیں؟ اپنے خراب ماحول کو اور مزید آگے خراب کرنے کے لیے، برے رابطے، برے تعلقات استوار کرنے کے لیے، ماں باپ کو دھوکے میں رکھ کے وہ چیزیں لے لیں اور پھر ان کو غلط جا کے باہر استعمال کیا، یا ماں باپ سے چھپا کے ہماری کتنی نوجوان بچیاں جن کے بیگز میں موبائل ہوتے ہیں اور گھر میں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچیاں یونیورسٹی یا کالج میں موبائل لے کے جا رہی ہیں، اور لے کے جا رہی ہیں تو کیوں چھپا کے لے کے جا رہی ہیں؟ وہ کیا کر رہی ہیں؟ اسی موبائل کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت، ترویج، تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے چیز کا غلط اور صحیح استعمال۔ تو یہ کس کے بس میں ہوا؟ یہ چیزیں ہمیں کمپنی نے تو نہیں سکھائی نا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا اچھا اور برا استعمال آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے بس میں ہے، اور جو کچھ آپ کے اندر ہے اسی کا اظہار باہر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنی اولاد کو بتائیں، سمجھائیں، تو بہت حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکے لڑکیاں موبائل استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، ادھر جو کمپنیاں ہیں وہ الٹے سیدھے پیکیجز متعارف کروانے شروع کر دیتی ہیں۔ یہ شیطان کی چالیں دیکھتے جائیے جو انسان سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا، اور پھر پوری پوری رات سستے پیکیج اور فری پیکیج جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ نہ تو کوئی ماں سے اتنا اداس ہوتا ہے کہ ساری رات وہ فری پیکیج ماں کے لیے استعمال کرے گا، نہ باپ کے لیے کرے گا، بلکہ شادی شدہ لوگ بیویوں کے لیے بھی نہیں کریں گے۔ ان پیکیجز کی ایک خاص ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی بربادی یہاں تک پہنچ چکی کہ وہ ساری رات
تعلیم، ڈیوٹی، کاروبار، صحت، سب کچھ تباہ کرتے رہتے ہیں. نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو گئی، فراڈ، جھوٹ، جہالت، یہ سب عروج پہ ہیں. تو گویا موبائل ایک شہوت پرستی کا اور حیا کی تمام چادریں اتار پھینکنے کا آسان ذریعہ بن گیا. ہماری کتنی بیٹیوں کی غیرت کے جنازے اٹھ چکے، کتنے ماں باپ جیتے جی مرے ان موبائلز کی وجہ سے، کتنے بھائی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے ان موبائلز کی وجہ سے. اور انتہائی تلخ دوسرا پہلو کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بھائی جو بڑے غیرت مند بن کے اپنی بہنوں پہ جبر کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، ان کو گھروں میں بند کرتے رہے. اور کبھی پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی پارک میں جہاں ایک بھائی کسی غیر لڑکی کے ساتھ عیش کرتا ہوا نظر آیا تو اسی کے دوسرے کونے میں اسی کی بہن بھی نظر آ گئی. یہ تھا ہمارے معاشرے کا رخ. جب اس طرح کی تربیتیں کریں گے آپ اور خود آپ یہ کچھ کریں گے تو پھر اس معاشرے میں یہی کچھ ہوگا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. جب بھائی غیرت مند صرف اپنی بہن کے لیے ہوگا اور سب سے بڑا بغیرت دوسری کی بہن کے لیے بن جائے گا تو پھر ہمارے معاشرے میں تو یہ کچھ ہوگا. غلطی کہاں ہوئی؟ خرابی کہاں ہوئی؟ خرابی اس وقت میں ہوئی جب اس بچے کی تربیت کا وقت تھا، جب وہ جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہا تھا، جب اس کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ معاشرے کی ہر لڑکی تمہاری بہن ہے، ہر عورت تمہاری ماں ہے، ان کو فیس تم نے کیسے کرنا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، ان کا تقدس کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے. جب یہ مس ہو گیا تو پھر نوجوان تباہ ہو گیا، پھر اب وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. پھر دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے وہ انتہائی غلط ہے، اعتدال نہیں ہے، افراط و تفریط ہے. کہیں اتنا جبر ہے، اتنا جبر ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، کہیں اتنی آزادی ہے کہ وہاں دیکھ کر انسانیت بھی شرما جاتی ہے. یہ دو چیزیں جس وقت بیک وقت معاشرے میں آتی ہیں اس وقت یہی کچھ ہوتا ہے. مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں جو میں عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ تربیت ہے وہ اسی طرح معتدل ہونا چاہیے جس طرح ہمارا اسلام معتدل ہے. آپ کسی بچے کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں، اچھائی میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اس کو برائی سے واقفیت دلائیں، اس کو بتائیں کہ برائی کیا ہوتی ہے. جب اس کو برائی اور اچھائی کی تمیز ہی نہیں ہے تو آپ اس کو برائی سے بچا کیسے سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے ذہن انتہائی محدود ہیں وہ کیا کہیں گے کہ خبردار کوئی بھائی بھی گھر میں موبائل لے کر نہ آئے، کوئی شادی شدہ بھائی اور بھابھی جو ہیں وہ میری بیٹی کے سامنے بات چیت بھی نہ کریں اس لیے کہ گھر میں بیٹی ہے. تو گھر میں بیٹی ہے تو آپ بیٹی کو جب دوسرے گھر میں روانہ کریں گے کسی کے بہو اور بیوی بنا کے، آپ اس کو کیا سکھا کے بھیجیں گے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اگر آپ ایک مدبر خاتون ہیں، اگر آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں تو آپ کو تو اپنی جوان بیٹی کو سکھانا چاہیے اور بھائی کو بھی بتانا چاہیے اور آنے والی بہو کو بھی بتانا چاہیے کہ گھر کے اندر نقشہ کس طرح کا بنانا چاہیے تاکہ بچیوں کی تربیت ہوتی رہے، انہیں پتہ چلے کہ شوہر کون ہوتا ہے، بھائی کون ہوتا ہے، بیٹا کون ہوتا ہے، باپ کون ہوتا ہے اور سب کے ساتھ کس طریقے سے رہا جاتا ہے. جب آپ اس کو یہی نہیں سکھائیں گے، صرف ایک ہی چیز رکھیں گے کہ بھائی شادی شدہ ہو کے مجرم گھر میں بن کے پھر رہا ہے کہ اس کو بیوی کہیں نظر نہ آ جائے، اور بیوی مجرم بن کے پھر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس کے سامنے کہیں نہ آ جائے، یعنی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شادی کرنا ہو گیا. ہم نے گھروں میں ایسے ماحول دیکھے تو یہ انتہائی درجے کا ایک جبر ہوا. حالانکہ بچی کے اندر بالغ ہونے کے بعد یہ تمیز ہونی چاہیے کہ شوہر کون ہوتا ہے، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں، اس کا تعلق کیا ہوتا ہے. پھر اس کو آگے دوسرے گھر میں جا کر یہ سمجھ آئے گی کہ اس نے کس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر ایک برائی سے بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو بچے کو آگاہ کریں کہ یہ برائی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں غلط ہیں اور ان کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا، اس کا یہ گناہ ہے، اس کا یہ ثواب ہے. اس کو دیکھیں گے تو آنکھوں کا گناہ کتنا ہوگا، آپ کے دل کے اندر برائی کتنی پیدا ہوگی، اس سے بچیں گے تو ثواب کتنا ہوگا، پاکیزگی کتنی ہوگی. جب آپ یہ چیزیں بتا کے بچے کو مطمئن کر دیں گے تو اس کے اندر وہ سسپینس نہیں رہے گا کہ وہ چھپ چھپ کے ان چیزوں کو ڈھونڈے.
ہم نے دیکھا کہ جن ماں باپ نے بے انتہا پابندی لگائی اور سختی کی بچوں کے اوپر کہ موبائل کے اندر یوٹیوب ہے، اس کو نہیں کھولنا، اس کو استعمال نہیں کرنا، نیٹ کو استعمال نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، ان بچوں نے کیا کیا؟ ان نے چوری موبائل خریدے، گھروں سے ماں باپ کے موبائل چرائے اور جا کے چوری ان چیزوں کو نکالا، وہ دیکھا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر بے حیائی زیادہ بڑھی، ڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو تربیت کا ایک انداز ہمارا جو ہے وہ معتدل ہونا چاہیے۔ ہمیں بچوں کو اعتماد میں لے کر انہیں اچھائی اور برائی اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات عالیہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانی چاہیے، اور پھر ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور جہاں کہیں خرابی نظر آتی ہے اس کو پھر اپنی حکمت عملی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پھر حالات بالکل اس طرح نہیں ہوتے کہ ایک طرف یہ چل رہا ہے دوسری طرف یہ چل رہا ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اسی ٹیکنالوجی کو اگر ہم اپنی تعلیم تربیت اللہ کے احکام کی روشنی میں استعمال کرنے لگیں، آج اس دور میں جب ہر وقت میں ہمیں ضرورت ہے دین کو سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کی، تو یہ ٹیکنالوجی ہماری معاون مددگار بن سکتی ہے کہ وہ تبلیغ، وہ کام جو ہم سالوں میں نہیں کر سکتے تھے وہ ہم دنوں میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ہوگا۔ جب ہم یہ ادا کریں گے تو اللہ پاک ہماری قابلیت میں بھی اضافہ فرمائے گا، ہماری ایکٹیویٹیز میں اضافہ فرمائے گا، ہماری سوچ میں برکت اور زیادہ پیدا فرما دے گا، تو یہ ہمیں نقصان دہ نہیں ہوگی، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس سے دین کا بہت سا ہم کام کر سکتے ہیں۔ مثلا ابھی جتنے لوگ پہلی مرتبہ اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، انہوں نے خود دیکھا، محسوس کیا، انہوں نے خود کامنٹ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا، اور ایک وہ جو رکاوٹ بنی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، وہ دین کے لیے ہمارے لیے رحمت بن گئی۔ مگر کیا ہو رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں موبائلز ہے یا انٹرنیٹ ہے، تو یہاں پر بھی شیطان فوراً آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھنے سے کیا ہوا کہ دین بے دینوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جن لوگوں کو دین کے بارے میں علم نہیں تھا، جن کا کوئی استاد نہیں تھا، انہوں نے دین سکھانے اور سیکھنے کی بجائے شر پھیلانا شروع کر دیا۔ جن باتوں کی تحقیق نہیں تھی ان کو پھیلانا شروع کر دیا، اور جو کم علم لوگ تھے ان کے لیے یہ چیزیں اصلاح کی بجائے شر کا باعث بن گئی، فساد کا باعث بن گئی، اور دین سے اور دوری کا باعث بن گئی۔ تو اس نعمت عظمیٰ پر ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اس سے دین کی تعلیم، تفہیم اور تبلیغ کے لیے اگر ہم موبائل خریدیں بھی، استعمال بھی کریں، تو دنیا تک ہم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچا کر نہ صرف بہت سے لوگوں کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں بلکہ اپنی آخرت کا سامان بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ جب آپ کوئی بھی کام دنیا میں کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دین اس کے بارے میں مجھے کتنی اجازت دیتا ہے اور کہاں جا کے مجھے منع کر دیتا ہے، تو اس کی خبر ہمیں ہونی چاہیے، اور یہی علم سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہے تاکہ ہم کسی معاملے میں حدود کو پار نہ کریں۔ اب جب ہم اس موبائل کو استعمال کریں گے، ہمیں اس میں بیلنس بھی لینا ہے، اس کی سم بھی خریدنی ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے، اس کو چارج بھی کرنا ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی کوئی حدود، کوئی قیود شریعت کی ہوں گی؟ ہمیں اس کے بارے میں بھی یہ سننا اور سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ اب اگر آپ فون استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے فون چارج کرنا ہے، مثلا ہمارے کسی بھائی یا بچے کے پاس موبائل ہے، اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ مسجد میں گیا ہے، تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں جا کے کیا مسجد کی بجلی سے وہ اپنے موبائل کو چارج کر سکتا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا؟ اب یہ دوسرا رخ آ گیا چیز کے استعمال کا۔ اس کے بعد آپ فون کرتے ہیں،
فون پہ آپ میسیج کرتے ہیں، میسیج میں آپ غلط بیانی کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ قسم کھا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے فون پہ ویسے ہی بات کی تھی۔ تو فون جو ہے وہ آپ کا قائم مقام ہے، جس طرح آپ ڈائریکٹ کسی سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ آپ کی جگہ پہ آپ کا میسیج پہنچا رہا ہے۔ تو جو حکم آپ کی بات کرنے کا، قسم کھانے کا، جھوٹ اور سچ بولنے کا ہوگا، وہی آپ کی کال اور آپ کے میسیج کا حکم ہوگا۔ ہم اس کو مذاق میں اگر اڑا دیتے ہیں تو پھر یہاں سب غلط ہو جائے گا۔ اب آئیے کہ کئی مرتبہ یہ مسئلہ ابھی پچھلے دنوں میں بھی کسی نے دریافت کیا کہ کسی شخص نے میسیج میں طلاق لکھی، اس کے پاس کوئی شخص بھی نہیں ہے جو گواہ ہو، اور طلاق لکھ کر اس نے وہ سینڈ کر دی۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ویسے لکھی تھی، اور اب اس طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ یا اس نے بیوی کو طلاق سینڈ نہیں کی، اس نے اپنے نمبر سے وہ لکھی ہوئی طلاق کسی اور فیملی کے فرد کو سینڈ کر دی، بیوی کو نہیں کی، اب طلاق کا حکم کیا ہوگا؟ اب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ میسیج تھا، وہ بولا نہیں، اس نے کچھ کہا نہیں، بیوی تک پہنچایا نہیں، لہٰذا طلاق نہیں ہوگی۔ تو شریعت اب یہاں کیا کہتی ہے؟ اب یہ ہمیں، اگر ہم نے موبائل یوز کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم برباد ہو جائیں، خاندان ہی برباد ہو جائے۔ تو وہ ہو گیا، آپ نے جب طلاق لکھی، طلاق لکھ کر آپ نے بیوی کو بھیجی ہے، کسی اور کو بھیجی، تو جب آپ نے طلاق لکھ دی تو طلاق تو ہو گئی، ایک لکھی تو ایک ہوگی، تین لکھی تو تین ہو گئی۔ اب یہاں بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں، چاہے بائی ڈاک طلاق آئے یا میسیج کے ذریعے سے آئے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ڈیلیٹ کر دی۔ تو آپ 1000 بار ڈیلیٹ کر دیں، دینے والے نے جب دے دی، لکھنے والے نے جب لکھ دی، تو آپ کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، آپ ڈیلیٹ کریں یا نہ کریں، طلاق تو ہو چکی ہے۔ آپ نے ریسیو نہیں کی تب بھی، آپ نے ڈیلیٹ کر دی تب بھی، کچھ بھی کیا، جب اس نے لکھنے والے نے لکھ دی تو طلاق ہو گئی۔ لیکن موبائل کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر قسم کھائی موبائل پر، تو جس طرح سامنے آپ نے قسم کھائی اور اس قسم کی شرعی حیثیت کیا تھی، اس پہ کفارہ تھا، اس کا کفارہ نہیں تھا، خالی گناہ تھا، یا وہ لغو تھی، کیا تھا، وہی حکم آپ کا اس پہ بھی لگے گا، لکھے ہوئے میسیج پر بھی اور بولے ہوئے وائس میسیج میں یا کال میں۔ جو حکم وہاں ہوگا وہی حکم یہاں ہوگا۔ اب ہم جب کبھی ہمارے پاس بیلنس نہیں ہوتا تو ہم لون لیتے ہیں، اس کا حکم کیا ہوگا؟ جب ہم لون لیں گے اور جس وقت دوبارہ ہم بیلنس لیں گے تو وہ ہمارا لون کاٹ لیں گے اور اس کے اوپر کچھ فالتو پیسے بھی کاٹیں گے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کے حکم کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی کافی عرصہ پہلے بحث چلتی رہی، کچھ لوگوں نے کہا وہ سود ہے، کچھ نے کہا یہ سود نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ آپ کو ایک سروس مہیا کرتے ہیں، اس سروس مہیا کرنے پر جو آپ کو سہولت دیتے ہیں، اس سہولت کی وہ قیمت لیتے ہیں، لہٰذا وہ جو اضافی پیسے کاٹیں گے وہ سود تو نہیں ہوگا، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ کاٹیں گے تو وہ زیادتی ضرور ہوگی۔ اگر وہ چاہیں تو عوام کو سہولت دے سکتے ہیں، اور اگر پوری نہیں دے سکتے تو وہ مزید چند پیسے بھی اگر ہر ایک سے کاٹیں تو ان کے تو لاکھوں کروڑوں میں بن جاتے ہیں۔ اس میں کمی کے لیے احتجاج کرنا یا اس کو ختم کروانے کے لیے کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ سود نہیں ہوگا۔ ہاں، اب دوسری طرف آج کل جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا موبی کیش اور مختلف یہ اکاؤنٹ بینک کے اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے بنائے جاتے ہیں، اس میں آپ کو وہ اس کے بدلے میں فری منٹس دیتے ہیں، فری میسیجز دیتے ہیں۔ آپ نے وہ جو رقم ہوتی ہے وہ رکھی ہوتی ہے اس میں، اور جس وقت بھی آپ وہ رقم واپس لینا چاہتے ہیں وہ پوری کی پوری رقم آپ واپس لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ آپ کو کبھی 50 کبھی 100 منٹ اور اتنے میسیجز وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ اس کے بدلے میں ان کو جب استعمال کر رہے ہیں تو یہ سود ہے۔ بہت سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، موبائل پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور کیش ہیں، ایزی پیسہ ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ جو فری منٹس اور یہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں زیادہ علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ سود ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے۔ اس کلیے کو بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حرام اللہ نے کھلا بیان کر دیا، حلال اللہ نے کھلا بیان کر دیا۔ وبینہما مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ درجہ ہوتا ہے، وہ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔
لا यअलमुहुन्न कसीरुम मिनन नास, कि जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। फमन इत्तक़ा शुबहात, तो जो बंदा शुबहात से बच गया, हराम तो हराम है, उससे बचना तो मुश्किल ही नहीं है, हलाल भी हलाल है, उसको इख्तियार करना मुश्किल नहीं है। तो जो मुश्तबहात से बचा, फ़क़द इस्तबरा दीनिही व अर्दिही, दीनिही व इर्ज़िही, यानी जो बंदा मुश्तबहात से बचा उसने अपना दीन भी बचा लिया, अपनी इज़्ज़त भी बचा ली। तो पता चला कि जब चीज़ें इस तरह आ जाएं तो उनमें आला दर्जा ये है, तक़वा ये है और बेहतरी ये है कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए। मतलब एक जमात उलमा की आपको कहती है कि ये ठीक है, दूसरी कहती है गलत है। अब आपके लिए आला दर्जा ये है कि आप उसको छोड़ दें, ना इधर पढ़े ना उधर पढ़े। और अगर मुत्तफ़क़ा तौर पर भी उलमाए किराम ये फरमा रहे हैं कि ये सूद है, तो फिर तो बदरजा औला उससे बचना ज़रूरी होगा। मतलब क्या है कि या तो ये कि अगर आपने वो कैश रखा हुआ है तो फिर आप उसको तो यूज़ कर लें, वो भी एक सहूलत है, दौरे जदीद की वो एक सहूलत है। आप अगर 20,000 रुपया जेब में लेके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ख़तरा है, रास्ते में कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। और अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके उस अकाउंट में पैसे हैं, तो आप आसानी से कहीं से भी जाके पैसे ले सकते हैं, तो आप ख़तरे से बच सकते हैं। ज़रूरत के वक़्त आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, लेकिन आपको करना ये चाहिए कि फिर आप जो फ्री मिनट्स और फ्री मैसेजेस हैं आप उनको यूज़ ना करें। उनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। आप उनको इस्तेमाल ना करें, आप उस सिम को इसलिए इस्तेमाल कर लें कि आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें, तो आप इस ख़राबी से भी बच सकते हैं और जदीद सहूलत से फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। तो कितने फ़ीसद लोग होंगे जो ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और इन मसाइल की तरफ तवज्जो देते हो? हाँ, बहुत से लोग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो इन सारी चीज़ों को समझ कर पूछ कर चलते होंगे। लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस है इस वक्त जो गुफ्तगू करने और समझाने का, वो है अपनी बहनों की तरफ। मर्द हज़रात बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, अपने तक उनकी महदूद होती हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन तक वो चीज़ें नहीं पहुंची होती, उनको अवेयरनेस नहीं होती। वो बेशक बहुत आज़ाद ख़याल भी और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल भी कर रही होती हैं, लेकिन उनको मसाइल का पता नहीं होता। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि हमारी बहनों के अंदर ये अवेयरनेस आए और उनको मसाइल का पता चले, और उनके वसीले से अगर कुछ भाइयों तक भी ये मसाइल नहीं है तो उन तक भी चले जाएँ, ये और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो इसी तरह से अब हम देखें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुबहात से बचने पर कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया कि फ़क़द इस्तबरा दीनिही व इर्ज़िही, उस शख्स ने अपना दीन बचा लिया और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया। और वमन वक़ा फ़ि शुबहाती वक़ा फ़िल हराम, जो बंदा शुबहात में पड़ गया समझो कि वो हराम में पड़ गया। उसकी मिसाल आपने दी कि जैसे एक बंदा चरवाहा है, वो अपने जानवर लेके किसी ज़मीन पे जाता है और वहाँ पे लिखा होता है कि आगे जाने की इजाज़त नहीं है, और वो एहतियात नहीं करता, तो क्या होता है? जानवर तो जानवर है ना, उस पर आप कितना कंट्रोल करेंगे? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। वो एकदम से अगर छलांग मारेगा तो किसी की ज़मीन में चला जाएगा और वो हराम खाने का मुर्तकिब हो जाएगा। लिहाजा वो जो पहले बाड़ लगी हुई है वहीं से कंट्रोल कर लो, उसको पीछे कर लो कि वो अंदर जाए ना। तो जो आपका नफ्स है वो इन जानवरों से भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जब आप इसको मुश्तबहात से ही बचाने में कामयाब नहीं होंगे तो ये सीधा हराम में जाके पड़ जाएगा। इसलिए आपने ये मिसाल इरशाद फरमाई। अब हमारी ख़वातीन जो हैं वो जब फ़ोन वैसे जब इस्तेमाल करती हैं, अब हाँ आते हैं आम इस्तेमाल की तरफ। इसमें क्या होता है, मैंने पहले आगाज़ में बताया कि हाँ ख़वातीन जब कॉल करती हैं, हमारी बहनें, कोई फ़जूल काम नहीं है, बात नहीं है, उस बात को लटका के एक चीज़ को 10-10 दफ़ा पूछा, हाल क्या है, फ़लाँ का क्या है, और सुनाओ, फिर और सुनाओ, और उसके बाद फिर वो आज पकाया क्या था, प्याज किधर से आए, आलू किधर से आए, कौन लेके आया, कौन लेने गया, शाम को किसने आना है, सुबह किसने आना है। ये तमाम रोदादें होती हैं ख़वातीन की फ़ोन पे करने वाली, जिनका कोई मकसद नहीं है। फ़ोन इसके लिए तो बना ही नहीं गया।
بلکہ ہماری ان خواتین نے جنہوں نے علم نہیں سیکھنا، دین نہیں سیکھنا، جن کا زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ نے اس لیے یہ نعمت بنا دی کہ وہ باتیں جو کبھی کبھی امی ابو کو جا کے بتاتی تھی سسرال سے، اب تو روز بتانے کا اللہ نے موقع دے دیا، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، کچن میں، ڈرائنگ روم میں، واش روم میں، جدھر مرضی لے جاؤ جا کے باتیں کرتے رہو۔ تو اس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ تو مسلسل آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بربادی ہو رہی ہے۔ تب یہ ہوتا تھا کہ جب آپ مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے بعد جاتے تھے تو اللہ نے صبر دیا، کچھ باتیں برداشت کر لیں، کچھ پرانی ہو گئیں، کچھ بتانی بھول گئیں۔ تو اب تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب ادھر بات ہوئی اور ادھر چھت پہ چڑھ گئے، واش روم میں چلے گئے، اسٹور میں چلے گئے اور فون لے کے پوری باتیں ساری جو ہے وہ دوسرے گھر تک پہنچا کے تب دم لیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ہم نے اس سہولت کو، اس ٹیکنالوجی کو اپنے لیے بربادی کا سامان بنا لیا۔ تو جس طرح سے عام طریقہ بات کرنے کا ہوتا ہے، جب خواتین اسی پہ بات کرتی رہیں گی تو آپ سوچئے کہ یہ پھر موبائل ہمارے لیے غیبت کا کھلم کھلا ایک ذریعہ بن گیا، اس کے بغیر تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے نا، زنا کر کے سچی توبہ کر لیتا ہے، حالانکہ اس کی سزا کتنی سخت ہے، لیکن جب آپ کا قانون اسلامی قانون نہیں ہے اور آپ نے اللہ سے ہی سچی توبہ کر لی اور کسی کو آپ کے اتنے بڑے جرم اور گناہ کا، ظلم کا پتہ نہیں چلا، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا گناہ بھی آپ کی سچی توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ مگر آپ نے فرمایا کہ غیبت کے بعد جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہماری دن بھر کی گفتگو میں کتنا حصہ غیبتوں کا ہوتا ہے، جھوٹ کا ہوتا ہے، چغلی کا ہوتا ہے، اور موبائل اس کا بہت بڑا سبب بن گیا اس کو اور پھیلانے کا۔ تو یہ موبائل کا قصور نہیں، یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کتنا استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال درست ہے، کتنا استعمال غلط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ حضرت صفیہ آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ جملے فرما دیے کہ مثلاً وہ ایسی ہیں، ان کا قد چھوٹا ہے وغیرہ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم نے ایسا لفظ بول دیا کہ اگر، یہ اگلا لفظ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسا لفظ بول دیا کہ اگر اس لفظ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اگر قد چھوٹا تھا تو تھا، اگر انہوں نے کوئی بات وہ کی تو وہ وہی کی جو ان کے اندر تھی، لیکن غیبت تو تبھی بنتی ہے جب وہ بندہ سن نہیں رہا اور اس کی پیٹھ پیچھے آپ وہی بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہے۔ تو کس کی زبان سے ایسا لفظ نکل رہا ہے؟ جو ام المومنین ہے، جو نبیوں کے سردار کی زوجہ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عائشہ اس لفظ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے؟ ہمارا ہر جملہ غلط لفظ سے شروع ہوتا ہے اور غلط لفظ پہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری ہر بات غلط لفظ سے شروع ہوتی ہے، لفظ غلط پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو موبائلز اور یہ جو ذریعہ گفتگو کا آزادانہ ہے یہ ہمیں برباد کر رہا ہے۔ اب آج اس گفتگو کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کے صدقے ہمیں اتنی توفیقات عطا فرمائی ہیں کہ ہم نے بہت سے گناہوں سے توبہ کی ہے، توبہ کا ارادہ کیا ہے، بڑا اچھا نورانی وقت گزارا ہے، تو آج اس نشست کے صدقے اس کو سمجھ کر بھی توبہ کرنے کا ارادہ کر لیجئے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ رب العزت ہمیں باقی اچھے کاموں کی طرح اس پہ کاربند رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، برے کام کو چھوڑتے ہیں، تو بس اس کو ایک مرتبہ سن کے اس پہ اکتفا نہ فرما لیا کیجیے، بلکہ اس کو ہر چند دن کے بعد سنیں، ہر چند دن کے بعد سنیں، تاکہ جو سستی ہو رہی ہے وہ واپس پھر آپ کو عزیمت کے مقام پہ لے جائے، آپ پھر ریفریش ہو جائیں، پھر آپ کے عزائم مضبوط ہو جائیں۔ اس طرح کچھ عرصہ کرنے سے ہمارے اندر اچھائی اور نیکی کی عادت پختہ ہو جاتی ہے،
خشیت اور اللہ کا ڈر غالب آ جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہماری نیکی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہیں، وہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، مجھے طریقہ بتائیں کہ میں سچی توبہ کیسے کر سکتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی لاؤ۔ وہ مرغی لائی، کہا کہ اس کو لے جاؤ، اس کے پر اس کے جسم سے توڑنے شروع کرو، علیحدہ کرنے شروع کرو، اور اس کو رستے میں گراتی جاؤ۔ جب سارے پر اتر جائیں، کھال خالی ہو جائے تو واپس آ جانا۔ اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، توبہ کا اگر یہ طریقہ ہے۔ تو وہ چلی گئی، اس کو ذبح کیا اور اس کی کھال سے پر نوچنے شروع کیے، رستے میں چلتی جاتی اور پر جو ہے اتار اتار کے پھینکتی جاتی۔ جب کھال خالی ہو گئی، پر سارے گرا دیے، واپس آئی تو کہا آپ نے جو فرمایا تھا وہ میں نے کر لیا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اب جاؤ، جدھر جدھر وہ پر پھینکے تھے ان کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ اب حیران ہو گئی، کہنے لگی یہ کیسے پاسیبل ہے؟ میں نے وہ پر تھے، چھوٹے تھے، بڑے تھے، ان کو راستے میں پھینکا، وہ کوئی ہوا میں اڑ گئے، کوئی دور چلے گئے، کوئی ضائع ہو گئے، کوئی کدھر گئے، اب میں کیسے ڈھونڈ کے لا سکتی ہوں؟ کہا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم نے چغلیاں کیں، جو تم نے غیبتیں کیں، جو تم نے الزامات لگائے، جو تم نے تہمتیں لگائیں، وہ پھیل پھیل کر کہاں کہاں تک گئیں؟ کیا اب ان سب کو جمع کر کے لا سکتی ہو کہ ان کو جمع کر کے لا کے پیش کرو اور پھر سچی توبہ کر لو؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتے ہوئے سوچ لے کہ مجھے ان سب کا ازالہ کیسے کرنا ہوگا، تو پھر وہ فوراً رک جائے گا گناہ سے، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ مگر اللہ پھر بھی کریم ہے، جب تم ان گناہوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی تو پھر بھی تمہاری سچی توبہ سے تمہاری توبہ وہ قبول کر لے گا۔ مگر یاد رکھو کہ جن کاموں کے اندر حقوق العباد ہیں اور جن میں تم نے دوسروں کے حق ضائع کیے ہیں، ان میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس کا قاعدہ ہے، رحمت فرما دے تو اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ضابطہ اس نے فرمایا کہ اپنے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے مثال دی کہ آپ جاؤ، جا کے سارے پارٹ ڈھونڈ کے لاؤ، ان کو اکٹھا کرو، پھر آ کے معافی مانگو۔ اور یہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کسی سے دوبارہ واقفیت نہیں، رابطہ نہیں، تعلق نہیں، ملاقات نہیں، اب کیسے اس سے معافی مانگو گے جا کے غیبت کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، چغلی لگانے کی؟ تو پھر اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہ بات بہت گہری ہے اور بہت آسانی سے یہ اللہ کے بندوں کا کمال ہوتا ہے کہ انہوں نے سمجھا دی کہ جب یہ تمہارے اندر اتر گئی تو پھر یقیناً آئندہ سوچو گی کہ میں نے کسی کی برائی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر کرنی ہے کہ اس کو میں نے کلوز کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح ہم جو فون سن رہے ہوتے ہیں تو غیبت کے علاوہ فون پر جھوٹ بولنا بھی کتنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کی کال آ گئی، آپ نے نمبر دیکھ لیا، آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یا تو فون ہی نہیں اٹھاتے، اور پھر جب دوسری مرتبہ بات ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، پھر اتنا کھل کے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تو وہاں تھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تمہارا فون آیا، اور مجھے پتہ نہیں چل سکا، میں فلان جگہ پہ تھا، میں فلان جگہ پہ تھا، فون وہاں تھا، حالانکہ فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ گویا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا پتہ؟ تو جھوٹ سے توبہ کرنا یا بچنا تو اللہ کے لیے ہے اور آپ کے اپنے لیے ہے، نہ کہ اس بندے کے لیے۔ پھر اسی طرح آپ کسی وقت جب کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو فون کسی بچے کو دے دیتے ہیں۔ اب بچے کے کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر کہہ دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں، امی کہہ رہی ہیں میں گھر نہیں ہوں، پھر آپ کا پول وہیں پہ کھل جاتا ہے۔ آپ سے کسی نے قرضہ لینا ہوتا ہے واپس تو آپ تب بھی یہی کرتے ہیں، یا اس کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں یا اس کی کال سننا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ سب وہ جھوٹ ہیں جو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو موبائل کے ساتھ ہمیں آنی چاہیے تھی، سیکھنی چاہیے تھی کہ کیا ان سب کی اجازت ہمیں ملتی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سب اس کی آڑ میں گناہ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ویسے کرنے مشکل تھے، اب آپ آسانی سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد
جو ایک بہت بڑی وبا اور مصیبت ہمارے موبائلز کے ذریعے سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ تہمت لگانا۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ یہ کام کریں تو میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ یہ میسیجز جو ہیں یہ اس موقع پہ لوگوں تک پہنچائیں اور اتنے لوگوں تک پہنچائیں تو ان کے بدلے میں آپ کو یہ ملے گا۔ نہ اللہ نے فرمایا نہ اس کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ جو جھوٹے میسیجز بنا کے کمپنیز جو ہیں یہ صرف کمائی کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگ ہمارے دھڑا دھڑ ان میسیجز کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ تمام لوگ بغیر سوچے سمجھے اس گناہ میں شامل ہو گئے، جس کا وبال جو ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اس کو آپ نے جا کے سہنا ہے۔ پھر کفریہ میسیجز، دین کی توہین کے میسیجز، علماء کے استہزاء اور ان کی تمسخر کے میسیجز، خود جھوٹے الٹے سیدھے لطیفے بنا کے، یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ قوموں کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے بہت سارے جو لطیفے بنا دیے جاتے ہیں، وہ جی خان صاحب کا یہ لطیفہ، وہ پٹھان کا یہ لطیفہ، وہ فلاں شیخ صاحب کا یہ لطیفہ، اور ان کو ہٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے لطیفے بنا کے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دل آزاری ہے نا۔ اگر آپ کسی پٹھان قوم کے لیے کریں گے تو ان کی دل آزاری ہے، اگر کسی شیخ کے لیے کریں گے تو ان کی دل آزاری ہے۔ تو دل آزاری کی اجازت ہمارے دین نے دی ہے؟ نہیں دی۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو موبائل کے ذریعے ہم گھر بیٹھے اس لیے کر رہے ہیں کہ کون سا کسی پٹھان نے آ کے ہمارے سر میں اینٹ مار لینی ہے، اس لیے آپ آرام سے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو مار تو پہلے بھی وہ نہیں سکتا تھا، عذاب تو اللہ نے دینا ہے، بخشنے والا بھی وہی ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ کفریہ میسیجز ایسے کلمات، ایسے اشعار، ایسے کلام جو سراسر اللہ کی ذات کی توہین ہوتی ہے، اور ہم ان کو صرف لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے، انجوائے کروانے کے لیے جو وہ وہاں پہ بھیجتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ کہ ایک یہ ایسا میسیج ہوتا ہے کہ میں اور میرا خدا دونوں بھول جاتے ہیں۔ کبھی نظر سے گزرا ہوگا، یاد آئے گا، آپ اس پہ غور کریں گے۔ میں اور میرا خدا روزانہ دونوں بھول جاتے ہیں۔ کیسے؟ میں اس کی عطا کو بھول جاتا ہوں، وہ میری خطا کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے کتنا بڑا کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھولنے کا الزام لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، وہ نقص اس کے اندر آپ نے ثابت کر دیا۔ آپ نے صرف وہ ایک جملہ دینے کے لیے کہ میں نے بڑا اچھا جملہ دے دیا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے۔ موبائل اس لیے بنائے گئے تھے۔ پھر اسی طرح سے اوٹ پٹانگ سوال ہیں، جواب ہیں، چیلنجز ہیں، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس بندے پہ لعنت ہو جو اتنے لوگوں کو یہ نہ کرے، اور اس بندے پہ لعنت ہو جو اللہ کا نام اتنی بار نہ لکھے، اس بندے پہ لعنت ہو جو نبی علیہ السلام کا نام اس پہ نہ لکھے، تم مومن نہیں ہوگے اگر تم یہ نہ لکھو۔ یہ سب وہ واہیات چیزیں ہیں جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ تعلیم سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے۔ اب بتائیے کہ موبائل کی جو ضرورت تھی وہ کیا تھی، اور جو فوائد ہمیں دے رہا تھا وہ کیا تھے، اور ہم نے اپنی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے اس کو کہاں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں نہ ہمارے دین کے اندر جائز ہیں، نہ اخلاقیات کے لحاظ سے جائز ہیں، نہ وقت کے لیے یہ مناسب ہیں۔ ہر طرح سے ہم ان کا نقصان اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو میں نے آغاز میں یہی عرض کیا، اب آخر پہ بھی یہی عرض کرتی ہوں کہ باخدا جب بھی کوئی چیز نئی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، اس کا استعمال ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کا استعمال ہے، تو ضرور اپنے دین کے اندر اس کے احکام تلاش کیا کیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے مطابق ان کاموں کو کریں گے تو ہر چیز ہمارے لیے رحمت ہوگی۔ اسی طرح سے عام آپ لوگوں کو یہ شغل ملا ہوا ہے، جو جملہ جہاں سے ملا وہ کسی کے شایان شان ہے یا نہیں ہے، وہ لکھ کر نیچے لکھ دیا حضرت علی علیہ السلام کا قول، حضرت عمر فاروق کا فرمان، حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا فرمان۔ اگر ان کے وہ فرمان نہیں ہیں تو آپ ان ہستیوں کے اوپر کتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو ہم اگر پورے ماہ کی تربیت اور تعلیم کا خلاصہ کہہ لیں تو بے جانا ہوگا، اور اس روشنی میں آج اس حال میں ایک نظر اپنے اوپر ڈال لیں تو ہمارے لیے بہت کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔
اور ہم بہت سے گناہوں سے آج کی اس گفتگو سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے نوجوان بھائیوں کو، بچوں کو بالخصوص آج کی گفتگو ضرور سنائیں تاکہ ان کی اصلاح کا یہ سبب بن سکے اور آپ کے لیے اجر و ثواب کے دروازے زیادہ کھل سکیں۔ اور انشاءاللہ اس نیت سے جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ صورتحال سامنے ضرور آ جائے گی۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ پھر ہم ہی برے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام برائیوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آج کے دن میں 2-3 ٹاپک جو بہت ضروری ہیں، یعنی فطرانہ، فدیہ، عشر اور قضاء عمری، یہ چیزیں آج شام تک مختلف اوقات میں آپ تک انشاءاللہ یہ پہنچ جائیں گی۔ آپ کے پاس جب ٹائم ہو آپ انہیں ضرور سن لیجئے۔ قضاء عمری کا تو ابھی تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے آپ کے سننے تک آپ کو بتا دیے جائے، یہ بہت سے لوگوں نے آج کے دن کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔